السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں عیسیٰ بھائی۔ دوستو بات کریں گے، ویسے تو ہم عمان، GCC اور دیگر دوسری کنٹری کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں، کرونا کے بارے میں۔ آج بات کریں گے نیوزی لینڈ کی۔ آج نیوزی لینڈ میں جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ جو لاسٹ پیشنٹ تھا، کرونا کا مریض تھا، اس کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ یعنی جو کرونا کی وجہ سے بیماری میں مبتلا ہوا تھا، آخری شخص نیوزی لینڈ میں، اس کو ہاسپٹل سے گھر بھیج دیا گیا ہے۔ وہ صحت مند ہو چکا ہے، وہ صحت یاب ہو چکا ہے۔ اور نیوزی لینڈ میں نیوزی لینڈ کی جو وزیر اعظم ہے اور نیوزی لینڈ کے جو سینئر ڈاکٹر جو کووڈ-19 کے حوالے سے جو فیلڈ میں کام کر رہے تھے، ان کے مطابق کہ آج 29 مئی جمعہ کا دن ہے، انہوں نے جو لاسٹ پیشنٹ تھا کرونا کا، اس کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا۔ تو ابھی نیوزی لینڈ کے اندر جو ہے کرونا کا کوئی مریض نہیں ہے۔ اور نیوزی لینڈ میں ٹوٹل کتنے مریض تھے جب سے کرونا کی وبا شروع ہوئی ہے؟ نیوزی لینڈ میں 1154 جو ہے وہ مریض تھے ٹوٹل کرونا کے۔ اور وفات پانے والوں کی تعداد جو ہے، جن لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کی تعداد تھی 21۔ یعنی نیوزی لینڈ میں ٹوٹل کیسز تھے 1154 اور ڈیتھ جو تھی وہ تھی 21۔ اور باقی جو لوگ ہیں جتنے بھی تھے وہ صحت یاب ہو کر گھروں کو واپس چلے گئے ہیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اس وبا سے جلد نکالے، اور ہم جلد سے جلد جو ہے اس کے اوپر یعنی سیفٹی میجرز کو فالو کرتے ہوئے اور جتنی بھی ضروری ہدایات دی گئی ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے اس وبا سے جلدی بچ جائیں، نکل جائیں۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ تو ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ ابھی چونکہ لاک ڈاؤن عمان میں ختم ہو چکا ہے، آج جو ہے یعنی آخری دن ہے، فرائیڈے 29 مئی تک تھا لاک ڈاؤن، اور بدھ کے دن جو ہے 27 مئی کو سپریم کمیٹی نے اناؤنس کر دیا تھا کہ مسقط سے لاک ڈاؤن جو ہے لفٹ کیا جا رہا ہے۔ صرف مترا اور باقی تھوڑی جو اس ایریا میں ٹوٹلی مترا گورنر جو ہے وہاں پر جو ہے ابھی رہے گا۔ وہ بھی ہوپ فلی سنڈے انہوں نے نیکسٹ ویک میں کہا گیا کہ پاسبلٹیز ہیں کہ نیکسٹ ویک میں اناؤنس کریں گے وہاں سے ختم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو وہ ڈیٹیل میں نے پہلے اپنی دوسری نیوز میں ڈال دی ہے، اب وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی دعا کیا کرنی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نیوزی لینڈ میں جو ہے کرونا کے آخری مریض کو صحت یابی دی ہے، اسی طرح دنیا کے باقی تمام ممالک میں جتنے بھی مریض ہیں، خواہ کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے، اور جلد سے جلد جو ہے جو ہمارے کاروبار اوپن ہوں، ہمارے آفسز اوپن ہوں، ہم کام پر جائیں اور معیشت کا پہیہ گھومنا شروع ہو، اور ہمارا جو ہے مشکلات جو ہیں وہ آسان ہوں۔ انشاءاللہ خیر۔ بہت سارے لوگ جو ہیں مالی مسائل کا جو ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے ہم سب لوگوں کو۔ عمان میں چونکہ کافی حالات ٹائٹ ہو چکے ہیں، میں نے پہلی نیوز میں بھی بتایا کہ ایکسپیرٹس کو جو ہے بڑی تیزی سے نکالا جا رہا ہے، خواہ وہ کسی بھی لیول پر ہوں۔ اور ریسنٹلی 70% جو لوگ ہیں، ایون کہ سول اداروں میں جو ہیں، پرائیویٹ اداروں میں، پبلک جو ہیں ادارے اور گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں، وہاں سے 70% جو ہیں سینئر یعنی ٹاپ کہتے ہیں ڈیزینیشن کے لوگ، ان کو نکالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ان کا جب ان کو بہت ساروں کو نکالا جائے گا، اور بہت ساروں کو جو ہے یعنی 70% تک جو ہے لوگوں کو کانٹریکٹ اینڈ ہونے پر، ان کا جو معاہدہ ہے کمپنی کے ساتھ جہاں پر کام کرتے ہیں، ختم ہونے پر ان کا معاہدہ جو ہے رینیو نہیں کیا جائے گا، ان کا ویزا رینیو نہیں کیا جائے گا۔ 70% تک جو ہے وہ ایکسپرٹس جو ہیں، جو سینئر لوگ ہیں، کہیں بھی پرائیویٹ پبلک ادارے میں کام کرتے ہیں، ان کو نکال دیا جائے گا، ان کو ان کے ملک واپس بھیجا جائے گا۔ اس کے اوپر جو ہے ابھی سے عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا بہت سارے لوگ جو ہیں، تھاؤزنڈز پیپل جو ہیں وہ آلریڈی جاب لاس کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ خیر، سب کے لیے دعا مانگے، سب کی بھلائی مانگے، خیر مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور ڈھیروں دعائیں مانگیں، ڈھیروں رزق مانگے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں خزانے میں کمی نہیں ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے انشاءاللہ۔ اور اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، جتنا ممکن ہو سکے مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آئیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان کرنے والا ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔